يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في سورة الشعراء واتل عليهم نبأ إبراهيم. بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل نے بے شمار احسانات کیے ہیں. ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار انعامات ہیں. یقین مانے پھر چاہے ہم اللہ عز و جل کے احسانات کا، انعامات کا شکر بجا لاتے رہیں یا نہیں. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ڈھیل دیتے ہیں اور ہم پر انعامات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یعنی انعامات پہ انعامات، احسانات پہ احسانات اللہ عز و جل کے ہم پر ہوتے رہتے ہیں. کئی دفعہ بندہ شعور محسوس کرتا ہے اس کا، احساس کرتا ہے اس کا، اور پھر اللہ عز و جل کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کا شکر بندہ ادا کرنے سے رہ جاتا ہے. مگر اللہ عز و جل اس بندے پر یا ہم تمام پر اپنے انعامات کا سلسلہ یقیناً جاری رکھتے ہیں. اس کا ایک ثبوت کہ اللہ عز و جل نے ہم پر ہماری اپنی کوتاہیوں کے باوجود، ہماری اپنی غلطیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود انعامات کا سلسلہ ہم پر جاری رکھا ہے. یہ کیا کم ہے کہ اللہ عز و جل نے حالات ہلکے سے بدل دیے. جس طریقے سے حال حال میں الیکشنز ہوئے اور جس طریقے کی رجیم جو گورنمنٹ ابھی آنے والی ہے، اور جس طریقے سے کئی دفعہ لگتا ہے کہ اس دفعہ اس گورنمنٹ کے ہاتھ بندھے ہوں گے، وہ اتنی آسانی سے وہ کچھ کر نہیں پائے گی جو پچھلے چند سالوں میں کرنا چاہتی آئی ہے. اس طریقے سے بس آپ دیکھتے جائیں. اس کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہونا. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع رہے، وقت رہے تو آخر میں پھر بات کریں گے. بس اللہ عز و جل نے کیسے ہم پر انعامات کیے ہیں ان کا احساس ہو بندے کو. جب بندے کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں اللہ عز و جل کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، تو بندہ اللہ عز و جل کا پھر شکر ادا کرنے لگتا ہے. میں نے کہا ایک ثبوت دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کیسے ہم پر انعامات کیے ہیں. یہ دیکھیں، ویسے بھی ہم ذی القاعدہ کے آخری گھنٹوں میں ہیں. ہو سکتا ہے آج مغرب کے بعد چاند دکھائی دے جائے، ہمیں ذی القاعدہ ہٹ جائے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے. ذی الحجہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پورے سال بھر میں یہ ذی الحجہ کے 10 ڈیز جو ہیں، 10 دن جو ہیں، پورے سال کے بیسٹ ڈیز ہیں. ان سے بہتر دن آپ کو نہیں ملیں گے. راتیں یقیناً مل جائیں گے رمضان کے اندر. لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ رمضان کی آخری 10 راتیں میں اور آپ تلاش کرتے ہیں، راتیں مل سکتی ہیں. بات دن کی ہو رہی ہے، دن بھر. یہ شروع کے جو 10 دن ہیں ہو سکتا ہے کل سے شروع ہو جائیں. سعودی عرب میں آج شروع ہو چکے ہیں وہ دن. تو اس حساب سے آپ اندازہ کریں کہ کیسے اللہ عز و جل نے آلموسٹ پوری خیریت کے ساتھ ہم پر ذی الحجہ کا مہینہ لا دیا. بس چند گھنٹے باقی ہیں. عین ممکن ہے کہ ہم سب کے سب زندہ بھی ہوں، مسلمان بھی رہیں اور ان برکتوں کو پانے لگیں، 10 بیسٹ ڈیز میں داخل ہو جائیں. اچھا، ان 10 بیسٹ دنوں میں کرنا کیا ہے، کس قسم کی عبادتیں کرنی ہیں، اس کے تعلق سے مجھے یقین ہے کہ یہاں سے صبح شام آپ کے سامنے باتیں آتی ہوگی. اگر یہاں نہیں
تو آپ آج جو خطبات دوسری جگہ پر ہوں گے غور سے سن لیں، ان خطبات میں آپ کو تفصیل سے پتا چل جائے گا، احکام مل جائیں گے کہ ہم کیا کیا ایسے نیک کام ہیں جو ان 10 بیسٹ ڈیز میں کر سکتے ہیں اور اللہ عز و جل کی خوشنودی، اللہ عز و جل کی رضامندی تلاش کر سکتے ہیں۔ میں جس آیت کا میں نے آپ کے سامنے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے تعلق سے بات کرتے ہوئے چند اور آیات اس کے ضمن میں اس کے نیچے آتی ہیں، ان پر بات کرنے کی میں آج کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا ہے، ہم اس دنیا میں جب آئے ہیں تو اللہ عز و جل نے قرآن میں صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ پتا چلا کہ ہماری اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا آبجیکٹو، سب سے بڑا گول اللہ عز و جل کی عبادت ہے۔ اب اس کو تفسیر بڑے بڑے مفسروں نے جو تفسیر کی ہے اس کو جا کر کے دیکھیں، لیعبدون کو مفسرین نے لیوحدون کہا ہے کہ اللہ عز و جل کی صرف اللہ عز و جل کی عبادت سے مطلب نہیں ہے اکیلے اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے، اس کو اللہ عز و جل کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ عام طور پر ہم سنتے آتے ہیں، ہو سکتا ہے پچھلی دفعہ یا اس سے پہلے کئی خطبوں میں یا آپ کی اپنی زندگی میں کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کو توحید پر بنے رہنا ہے، انسان کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے۔ آج اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توحید ہے کیا، یہ کیوں ایسا ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ ایسا کیوں؟ اس کی میں چھوٹی سی انالوجی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چھوٹی سی مثال، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، ویسے اللہ عز و جل کے لیے بہترین مثالیں دی جانی چاہیے، مگر ہم عام انسان، عام مسلمان، کم پڑھے لکھے ایک دوسرے کو جب سمجھانے بیٹھیں تو ہم چھوٹی چھوٹی آسان باتوں کے ذریعے سے ہی سامنے والے تک بات پہنچا سکتے ہیں۔ اس حساب سے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ مان لیں کہ ایک بچہ ہے جو آپ کا اپنا ہے، اللہ ہمیں ایسے دن دیکھنے سے بچائے رکھے، اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ ایسا دن نہیں آئے گا، مگر ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، مثال ہے، ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آپ کا اپنا بچہ اچانک ایک دن اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور آپ کو ابو جان کہنے کی بجائے پڑوس میں کوئی اور رہتے ہوں یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی اور کو یا کسی ایرے غیرے کو اپنے ابو کہہ کر پکارنے لگے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ ایک دو منٹ کے لیے شاید آپ اس کو برداشت بھی کر لیں کہ شاید بچہ مستی میں، مذاق میں، کھیل کود میں کر رہا ہے، اور چھوٹا بچہ ہو تو اور پھر جانے دیں آپ، مگر ایک باشعور بچہ، کامن سینس چیز کی ہے، جس کو سمجھ میں آتا ہے کہ 2+2 5 نہیں 4 ہوتا ہے، جس کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اچھا برا سمجھتا ہے وہ، ہاں پاخانے کو جاتا ہے تو برابر سے صاف کر کے آتا ہے، وضو کرنا پتا ہے اس کو، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کے کھانے بیٹھ، یہ ساری کامن سینس والی چیزیں کرتا ہے۔ اچانک سے کسی دن اٹھ کر کے آپ کا بچہ آپ کو ابو، ڈیڈی، پاپا بلانے کے بجائے کسی اور کو پاپا بلائے، ڈیڈی بلائے، ابو بلائے، کب تک آپ اور میں برداشت کریں گے؟ 2 دن 4 دن، 2 گھنٹے 4 گھنٹے، اس کے بعد ہمارا دماغ پھرنے لگے گا، کہیں گے یار زندگی بھر میں نے اسے پالا ہے، میری بیوی کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے، میرا نطفہ ہے یہ جب چھوٹا سا تھا، جب پیدا ہوا تھا تب اس کی ہاسپٹل کی بل میں نے کی تھی، زچگی کی، وہ جب باہر آ رہا تھا ماں کے پیٹ سے میں نے اس کا، اور اس کو جو ٹٹی کرتا تھا جب وہ چھوٹا سا جو تھا، جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے لے کر کے میں نے اس کی دیکھ ریکھ کی ہے، جب کبھی وہ بیمار ہوا ہے تو میں اور اس کی بیوی، اس کی ماں، یعنی میں اور اس کی ماں، میں اور میری بیوی اس کو لے کر کے راتوں ہاسپٹل کو دوڑ کر کے ہم نے راتیں نکالی ہیں، وہ جب راتوں کو طبیعت خراب رہتی تھی تو ہم چین سے نہیں سوتے تھے، یہ اچانک اٹھ کے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو بات کہنے لگے؟ سمجھاؤ گے، ڈراؤ گے، ضرورت پڑنے پر مارو گے آپ اسے۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، مجھے، آپ کو، میرے ابو، آپ کے ابو، آپ کے ابو کے ابو، میرے ابو کے ابو، تمام انسانوں کو اللہ عز و جل نے پیدا کیا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ میں خود سے آٹومیٹکلی وجود میں آ گیا، میں خود سے اس دنیا میں آ گیا، نہیں، اللہ عز و جل نے پیدا کیا تب ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ جس دن سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، بلکہ میں کہوں واللہ، ہمارے اپنے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ نے ہمارا خیال رکھا، ہم جب اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے تب بھی اللہ ہمارا خیال کریں گے، جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے،
قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, تب بھی اللہ ہم پر رحم کرے گے, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہم پر رحم کرے. تو اندازہ کریں, ایک چھوٹا سا بچہ اگر باپ کو باپ نہ کہہ کر کسی اور کو باپ کہنے لگتا ہے تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اس کو ہم کئی مرتبہ تو بے دخل کر دیتے ہیں, جائیداد سے بے دخل. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کون ہوتے ہیں جائیداد سے کسی کو بے دخل کرنے والے؟ اس پر کسی اور دن بات ہوگی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنے غصے میں آ جاتے ہیں, تو اس کا اندازہ کریں نا اللہ عز و جل کے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, کہ اس نے ہمیں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے, بلکہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی اس نے ہمارا خیال رکھا کہ ماں کے پیٹ کے ذریعے سے اندر ہمیں غذا پہنچائی, فوڈ ہمیں برابر ملتا رہا. جب باہر آئے اس نے خیال رکھا. اتنے بڑے ہٹے کٹے مستنڈے جو ہو گئے ہیں اب بھی ہمارا اللہ عز و جل خیال رکھتے ہیں. تو ہمیں کیسے زیبا دیتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کریں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل, اصل میں اللہ عز و جل ہم سے چاہتے ہی یہی ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں اتنا خوبصورت جسم دیا, اتنی زبردست کامن سینس عطا کی, اتنی عقل تمہیں عطا کی, تم یہ سب کچھ اپنے آس پاس جو دیکھتے ہو, جو کچھ تمہیں ملا ہے نصیب سے تمہارے اپنے, جس گھر میں رہتے ہو تم, جس ماں باپ کی چھتر و چھایا تمہیں نصیب ہے, جو بزنس تم کرتے ہو, اگر پڑھائی کر رہے تو جس کالج کو جس اسکول کو تم جاتے ہو, جو تم جس پلیٹ میں تم کھانا کھاتے ہو, جو فوڈ تمہارے ٹیبل پر آتا ہے, وہ سب میری بدولت ہے. اگر میں یہ بند کر دوں تو تمہارے, بلکہ سانسیں تمہاری اپنی میری بدولت ہیں. تو کیسے اللہ عز و جل کو یہ گوارا ہوگا کہ ہم اللہ عز و جل کی عبادت نہ کر کے کسی اور کی, اتنا ہٹا کٹا جسم. اللہ اصل میں ہم سے نہیں چاہتے کہ بھئی میں نے تمہیں اتنا جو خوبصورت بنایا ہے, یہ چہرہ یہاں کیوں دیا ہے اللہ عز و جل نے, پیروں کے پاس کیوں نہیں ہے چہرہ؟ کبھی غور کیا؟ یہ جو ہمارا فیس ہے یہاں کیوں نہیں ہے, کسی اور جگہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سب سے اونچے مقام پر رکھا ہے. جب آپ انسان کھڑا ہوتا ہے تو سب سے اونچا, سب سے ٹاپ موسٹ پوزیشن, سب سے ٹاپ موسٹ اس کا پارٹ ہے, اس کا باڈی پارٹ اس کا سر. اللہ عز و جل نہیں چاہتا کہ یہ سر, یہ ناک کٹ گئی بولتے ہیں نا, ناک کٹا دی باپ نے, بچے نے ناک کٹا دی, سوسائٹی میں ناک نہیں رہی. یہ ناک, یہ پیشانی اللہ عز و جل نہیں چاہتے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکائی جائے. ارے دیا سب کچھ اس نے ہے کہ تم کیسے کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہو؟ یہ اللہ عز و جل نہیں چاہتے. ایگزیکٹلی یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نے کہا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشعراء کی تلاوت کی ہے وہ پورا رکوع پڑھ جائیں آپ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بات سنائیں, پڑھ کر کے سنائیں. آگے آپ پڑھتے جائیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. جب ابراہیم علیہ السلام میں پوری تفسیر میں جاؤں یا پوری ڈیٹیل میں جاؤں, تفسیر ہو یا تفصیل ہو, اس ڈیٹیل میں جاؤں, میرے پاس وقت نہیں ہے, مجھے بنیادی باتوں میں آنا ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بھی پوچھتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی پوچھتے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو, تو وہ کہتے ہیں ہم معبودوں کی عبادت کرتے ہیں, یہ جو صنم لگے ہوئے ہیں, آئیڈلز لگے ہوئے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں. اچھا تو یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو, یہ آئیڈلز جو تمہارے سامنے ہیں, کیا تمہاری سنتے بھی ہیں؟ هل يسمعونكم اذ تدعون, جب تم پکارتے ہو انہیں تمہیں سنتے ہیں؟ یہ نہیں. او ينفعونكم او يضرون, تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچاتے ہیں یا تمہیں کسی نقصان سے روکتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کچھ تو ہے ان کے اندر. نہیں, کچھ نہیں. تو کیوں کرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. جواب میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے یہ کرتے ہوئے پایا ہے. سائیڈ نوٹ پہ ایک بات کہوں آپ سے, ہم ماں باپ ہے نا, ہم میں سے کتنے ہیں, میں دیکھتا ہوں یہاں پر کتنے ایسے ہیں جو mid 30s میں 40s میں اس سے زیادہ عمر کے ہیں, ہمارے اپنے بچے ہیں. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے, اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم یہاں پر جمعہ کو اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر کے آئے ہیں. یہ بچے کل کے دن یہ بات نہیں کہیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی, ہم نے ماں باپ کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا. اگر ہم نمازوں کو نہیں آئیں, اگر ہم نیک نہ بنے رہیں, اگر ہم توحید پر نہ رہیں, تو کیا امید کریں گے کہ ہمارے اپنے بچے کل کے دن توحید پر آئیں گے؟ کیا امید کریں گے کہ ہمارے بچے 5 وقت کی نمازوں کو آئیں گے؟ اگر ہم میں سے کوئی یہاں پر ہیں ایسے جو صرف جمعہ ٹو جمعہ آتے ہیں یا کبھی نماز من کر لیا, نماز پڑھ لی, تو انہیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار میں خود دن میں 5 دفعہ مسجد کو نہیں جاتا, اور ممکن ہے ہائیلی لائکلی کہ میرا بچہ کل کے دن میری طرح بے نمازی بنے, بے دین ہو جائے, اور اس سے اگر کوئی پوچھنے لگے تو وہ یہی جواب دے گا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم نے اپنے ماں باپ کو کبھی دین پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے ماں باپ کی, ہمارے باپ کی, ہمارے ابا حضور کی اپنی خود داڑھی مڑی ہوئی تھی. ہمارے باپ کو ہم نے کبھی سلام کرتے ہوئے, لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے,
اذکار کرتے ہوئے صبح شام کے کبھی نہیں دیکھا ہم نے. تو ہم سے کیا امید لگاتے ہو؟ یہی بچے کل کے دن قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں. تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں توحید پر جمے رہنا چاہیے, توحید سے گلے لگا کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے, توحید پر جیئیں گے. یہی کچھ کیا تھا الذی, کیا پوچھا تھا, کیا پوچھا. میں اس کانورسیشن کی طرف واپس جاؤں. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی تھی, هل ينفعونکم او ينفعونکم او یضرون, پھر اس کے بعد قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. یہ آگے بڑھتے جائیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم ان کی عبادت کرتے کیوں ہو؟ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کے بارے میں دو چار باتیں بتاؤں کر کے بتاتے ہیں. الذی خلقنی فهو یهدین, جو میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے تمہیدی طور پر بات رکھی تھی کہ ایک بچہ ہے جس کو پال پوس کر کے باپ بڑا کرتا ہے, تو وہ باپ کو باپ کہنے کی بجائے کسی اور کو جب باپ کہے تو کتنا برا لگتا ہے اس باپ کو. یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. الذی خلقنی, میرا رب وہ ہے جس نے مجھے ہدایت دی ہے. میں چاند کی, تاروں کی اور سورج کی یا اس طریقے سے کسی اور آئیڈلز کی میں پرستش نہیں کرتا, عبادت نہیں کرتا. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین, میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے. میرا فوڈ میری پلیٹ میں, میرے ڈائننگ ٹیبل پر جو میرے سامنے آتا ہے وہ میرے رب کی بدولت ہے. وہی ہے جو جب مجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. اور اسی ذات سے, اسی رب سے مجھے امید ہے. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, اسی رب سے, اسی ذات سے مجھے امید ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے, کوئی چوک ہو جائے, تو اسی رب سے میں امید لگائے ہوئے ہوں کہ قیامت کے دن جب مجھے یہ رب دوبارہ اٹھائے گا تو میری ان غلطیوں پر پردہ ڈالے گا, مجھے معاف کر دے گا. یہ اللہ عز و جل, یہ ہے توحید. ورنہ ہم مدرسوں میں توحید الربوبیہ, توحید الالوہیہ, توحید الاسماء والصفات کہتے ہیں. ان سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. جس کی سمجھ میں آ جائے. ورنہ اصل میں توحید الربوبیہ اور توحید الالوہیہ کو دو الفاظ میں اگر آپ کے سامنے بتانا ہو تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا, جس رب نے ہمیں پالا پوسا, جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے, جو ہمارے بیمار پڑ جانے پر ہمیں شفا دیتا ہے, جو ہمیں پھر اس دنیا سے لے کر کے جائے گا, دوبارہ ہمیں اس قیامت کے دن اٹھائے گا, ہمارا حساب کتاب کرے گا. اگر ہم اچھے ہوں تو جنت دے گا, برے ہوں تو ہو سکتا ہے جہنم میں ڈالے. یہ تمام جو کرتا ہے, میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے اپنا رب مانوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تمام زندگی یہی کیا. مکہ کے لوگوں کے سامنے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جو باتیں کی یہی کی. آپ جا کر کے امن خلق جو 20واں پارہ ہے تھوڑا سا پڑھ جائیں, شروع کا فرسٹ پیج پڑھ لیں. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله. یہ شبد الہ مع اللہ 5-6 بار ریپیٹ ہوتے ہیں. کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور رب ہے؟ ارے بھائی, جب سب کچھ تمہیں اس نے دیا ہے تو تم کیسے کسی اور کی عبادت کر لیتے ہو؟ جی کیسے مانتا ہے؟ دوسری طرف تمہارا اپنا بچہ خود کسی اور کو باپ کہے تو تمہیں 1 سیکنڈ برداشت نہیں ہوتا, اور تم ہو کہ رب کے آگے سر جھکانے کے بجائے کسی اور کے آگے سر جھکا لو اور جواب دیتے ہو, پوچھنے پر جواب دیتے ہو کہ دیکھیں ہمارے ماں باپ نے تو بس یہی کیا, ہم انہیں کو فالو کریں گے. عقل نہیں ہے. اللہ عز و جل پوچھتے ہیں دوسری جگہ پر, اچھا بھائی تم اپنے ماں باپ کو مانتے ہو, اگر تمہارے ماں باپ کو عقل نہیں تھی تو تمہیں کیا عقل نہیں ہوگی؟ وہ نکل کر چلے گئے اس دنیا سے, تم بھی جہنم جانا چاہو گے. یہ توحید ہے اصل میں. اگر ہم توحید پر جیتے ہیں اور اگر توحید پر مریں گے تو ہماری 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہو سکتی ہے. اگر توحید پر, غور سے سنیے گا, اگر ہم توحید پر جیتے ہیں, زندگی بھر توحید پر رہتے ہیں, شرک سے ہمیشہ دور رہتے ہیں, توحید پر اگر ہماری موت ہوتی ہو, یاد رکھیں عام طور پر ایک انسان اسی پر مرتا ہے جس چیز کی اس نے پریکٹس زندگی بھر کی ہو. یہ ناممکن ہے کہ ایک بندہ زندگی بھر گلچھرے اڑاتا رہے, مستیاں کرتا رہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے, آخر میں جب اس کو موت کا وقت آنے لگا ہو 10 منٹ پہلے 10 دن پہلے ٹائپ کر کے بدل دے اپنے کنیکشن کو. ناممکن, یہ ہوتا نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کو ثابت کرتی ہیں. کیوں؟ جب ہم کمزور پڑتے ہیں تو ہمارا کنٹرول خود پر نہیں ہوتا, تو کہاں اپنے دماغ کو کنٹرول میں لائیں گے ہم کہ نہیں اچھا میں بوڑھا ہونے لگا ہوں, 10-20 دن میں میری موت ہے, میں نیک کام نہیں.
بہت بہت مشکل, ناممکن کی حد تک مشکل ہے. لہٰذا ہم جس پر جیئیں گے عام طور پر اسی پر موت آتی ہے, اور جیسے ہم مرتے ہیں اسی پر اٹھائے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اپنا قول ہے. لہٰذا جیسے میں نے کہا, اگر ہم توحید پر جیتے ہیں اور توحید پر ہماری موت آتی ہے تو ہماری 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہو سکتی ہے. سب سے پہلی حالت, دی بیسٹ کنڈیشن, سب سے پہلی بہت بہت ناممکن جیسی حالت ہے یہ, نیکسٹ ٹو امپاسبل, پورا ناممکن نہیں, نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ عز و جل آئیں گے, جب اللہ عز و جل جسے ہم بولتے ہیں پدھاریں گے, اب اللہ عز و جل آتے ہیں. ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے, ہم اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کیسے آتے ہیں اس بارے میں نہیں جانتے. اڑ کے آئیں گے, تیر کے آئیں گے, چل کے آئیں گے, دوڑ, کچھ نہیں پتا. اگر کوئی اس بارے میں منہ کھولنا بھی چاہے تو کہیں بھیا اپنی زبان پر لگام دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ویسٹ ہو جائیں, ملٹیپلائڈ بائی 0 ہو جائیں. اللہ عز و جل نے کہیں نہیں بتایا کہ وہ کیسے آتے ہیں. آتے ہیں, آئیں گے. روز رات کو اللہ عز و جل آخری تہائی میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں. کیسے اترتے ہیں؟ سیڑھی لگا کر اترتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں, ہمیں اس بارے میں منہ نہیں کھولنا ہے. یہ ہماری توحید اور یہ ہمارے علماء, یہ ہمارا دین ہمیں سکھلاتا ہے. چلیں, میں نے کہا 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل آئیں گے 70,000 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ عز و جل عذاب دینا تو دور کی بات, حساب کتاب تک نہیں کریں گے. ان کا آتے ہی نام لیں گے, وہ عبداللہ, وہ عبد الرحمن, وہ خالد, وہ جمیل, وہ شکیل, چلو جنت کو چلے جاؤ. کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی. وہاں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن, پاگل ہو رہے ہوں گے, سر سے ایک بالش جیسے اوپر ہوگا, پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, پیاس لگی ہوگی, پتہ نہیں حالات اور کیسے ہوں گے. ایسی حالت میں اللہ عز و جل آئے اور کہیں 1 2 3 4 نام لے کر کے 70,000, اٹھو بھائی, آپ کا نہ حساب کتاب ہے نہ آپ کو عذاب ہے, چلو سیدھے جنت میں چلے جاؤ. کتنی بڑی خوشخبری. تو میں نے کہا کہ جو بندہ دین پر, توحید پر جمع رہتا ہے, توحید پر مرتا ہے, اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. پہلی حالت میں نے بتائی یہ کہ حساب نے, عذاب نے, سیدھے نام لیا, جنت میں بھیج دیا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ان لوگوں میں بنائے. بہت مشکل کیٹیگری ہے, زندگی بھر شرک سے ہمیشہ بیزاری, ہمیشہ توحید پر جمے رہنا, یہ کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے جب تک کہ موت نہیں آ جاتی. موت پر بھی ہمیں توحید پر جمے رہنا ہے, تب یہ مشکل نہیں ممکن ہو سکتا ہے. فرسٹ کیٹیگری. سیکنڈ کیٹیگری کی طرف چلے. اگر یہ 70,000 میں ہمارا نام نہیں آتا, توحید پر جیے, توحید پر مرے, تو عین ممکن ہے سیکنڈ کیٹیگری میں ہمارا نام آ جائے, جس میں یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل بلائیں گے, حساب کتاب لیں گے. حدیث النجوہ اس بات کی دلالت کرتی ہے, اس بات کی طرف صاف. حدیث النجوہ ایک خطبہ حدیث النجوہ پر ہو سکتا ہے, پورا خطبہ. اس میں یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل بندے کو قریب کر کے بلائیں گے. کوئی اللہ عز و جل کی اور اس بندے کے بیچ کی بات سننے والا نہ ہوگا. اللہ عز و جل اس بندے سے اپنے ہر گناہ کا اقرار کروائیں گے. بولیں گے فلاں تاریخ کو, آج کیا تاریخ ہے, آج 7 جون, 7 جون کو تم نے وہاں صبح میں, یا 6 جون کی رات کو تم نے وہاں وہ کام کیا تھا, پتا ہے نا؟ ہاں پتہ ہے رب, معاف کرتا ہوں. ایک ایک گناہ گنوا کے. یہ اتنا ہوگا ایسا کہ ایک بندہ سوچے گا اتنے سارے گناہ رب نے معاف کر دیے ہیں, اگلا والا تو گیا, میں نے تو اتنا بڑا کانڈ کیا تھا اس دن, وہ تو نہیں بچے گا میرا, پریشان ہو رہا ہوگا. اس کو بھی اللہ عز و جل معاف کر کے آخر میں اس بندے کو عذاب نہیں, صرف حساب کتاب ہی سے پسینے چھوٹ جائیں گے اس انسان کے. اس کے بعد اللہ عز و جل کہیں گے میں تمہیں معاف کرتا ہوں, دنیا میں نے ان تمام چیزوں پر پردہ کیے رکھا, آج بھی سب سے پردہ کرتا ہوں, تم جاؤ جنت جاؤ. ہلکے میں نہ لیں. ہم لوگوں کے, ہم مسلمانوں کے, خاص طور سے آج کے دور کے مسلمانوں کے اندر یہ عادت ہے, ہمارے اندر یہ عادت ہے کہ ہم اللہ کو غفور الرحیم ہے, اچھا یہ حدیث ہے تب تو میں دھڑلے کے ساتھ گناہ کرتا رہوں گا. کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو اور مجھے اللہ عز و جل عذاب نہ دے؟ کہیں سے لکھوا کر تو نہیں لائے ہم لوگ. اور یہ حدیث النجوہ یہ نہیں بتاتی کہ عبداللہ بن عبد الرحمن کے ساتھ یہ ہوگا, کہیں مینشن نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ ہوگا, فلاں کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر آپ لکی ہو, اللہ عز و جل کی رحمت آپ پر ہے, تو ہو جائے یہ کام, عذاب نہیں, حساب کے ساتھ, پھر سیدھے جنت. ورنہ تو پھر تیسری کیٹیگری, 2 کیٹیگریز تو میں نے بتا دیا آپ کے سامنے. تیسری کیٹیگری میں یہ ہوگا کہ بندے نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جتنی سزا اس بندے کی دنیا کے
हिसाब से बनती है, जैसे उसने गुनाह किए हैं उस हिसाब से जितनी सजा बनती है, वो तमाम सजा काटने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल से फिर जहन्नम से निकाल करके जन्नत में डालेंगे। हमारी एक उंगली एक सेकंड के लिए अगर फायर में चली जाए, आग में चली जाए, दिन भर हा करते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या लगाएंगे उसको। वहां कयामत में आग में पता नहीं, और उसमें कोई लिमिट नहीं बताई गई इसने कि 4 दिन जलोगे, 8 दिन जलोगे, नहीं, पता नहीं कब तक जलना है अगर हमने वैसे गुनाह किए हैं तो। लिहाजा गुनाहों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तीसरी कैटेगरी में पढ़ने से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए, वरना चलो यार थोड़े दिन जहन्नम हो तो हो, फिर हमें जन्नत मिल जाएगी, ये नहीं, इस तरह की हिमाकतें बिल्कुल नहीं चलेगी। तीसरी कैटेगरी से याद आया, जब हम इस तीसरी कैटेगरी वाली की बात करने लगे, जिनको जहन्नम में डाला जाएगा, इनकी अपनी सजा होगी, पूरी सजा भुगतने के बाद जब ये जहन्नम से निकाले जाएंगे तो ये जहन्नम में कुछ लोग इनके साथ होंगे, इनके बारे में बात करूं मैं। इस सिलसिले में ये आता है, आप जाकर के सूरतुल हिज्र की पहली और दूसरी आयत पढ़ें, खास तौर से बल्कि तीसरी आयत, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल कुरआनिल मुबीन रुबना यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। हम जिन गैर मुस्लिम भाइयों के साथ उठते बैठते, खाते पीते, लेन देन करते हैं, कारोबार करते हैं, न जाने इनमें से कितने तौहीद पर आए बिना, मुसलमान हुए बिना मर जाएंगे। ऐसे लोगों के बारे में जो मुसलमान हुए बिना, जो मुसलमान होकर के नहीं मरते, जो इस्लाम पर नहीं मरते, उनके बारे में 14वां पारा 14वें पारे की पहली लाइन पढ़े, पहली आयत पढ़े, रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। कुछ गैर मुस्लिमीन, कुछ काफिर उस वक्त होंगे जो विश करेंगे, तमन्ना करेंगे, काश मैं भी मुसलमान होता, काश काश मैं मुसलमान। हम अपने कितने साथियों को, कितने हमारे अपने गैर मुस्लिम साथी हैं, खासतौर से जो बड़े बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, उन्हें पूछें आप, अरे हाँ यार परसों ही मेरे उस गैर मुस्लिम साथी का देहांत हो गया, वो मर गया, उसको ले जाके जला दिया, जुल्म। कितने ऐसे इस दुनिया से निकल करके चले जाते हैं, हमारे कान जूं तक नहीं रेंगती। ये गैर मुस्लिमीन 3 ऐसे मौके होंगे जहां पर ये अफसोस करते हुए कहेंगे, काश काश मैं मुसलमान होता। सबसे पहला मौका उनका उस वक्त होगा जब वो सकरात की आलम में होंगे, मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे होंगे, अब या तब में उनकी सांसें जा रही होंगी, बिस्तर मर्ग पर बोलते हैं ना, डेथ बेड, वहां पर जब ये लेटे होंगे, उनकी आंखें एक तरफ को टिक गई होंगी, दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं चल रहा होगा। उस वक्त ये तमन्ना करेंगे, हत्ता इज़ा अहद जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बि इरजिऊन, अल्लाह मुझे वापस भेज दे, अभी मरना नहीं चाहता, लानी आमलु सालिहा, मैं कुछ तो नेक काम कर लूं, मैं मुसलमान हो जाऊं, मेरे आसपास रहने वाले इतने मुसलमान लोगों ने इतने नेक काम किए, मैं गैर मुस्लिम हूं, मैं मुसलमान बनना चाहता नहीं। सकरात की आलम आ जाने के बाद कुछ नहीं चलेगा, अब आप फिर उस दुनिया में, यहां से इस दुनिया से आलम बरज़ख में मुंतकिल कर दिए जाओगे। तो पहली ऐसी घड़ी जहां पर एक गैर मुस्लिम तड़पेगा, तमन्ना करेगा। आज हम मुसलमान अपने दीन को, अपने इस्लाम को 2 कौड़ी का समझ बैठे हैं, बड़ी आसानी के साथ। हम में से कितने नौजवान हैं जो इस्लाम छोड़कर जाना चाहते हैं, मुर्तद बनना चाहते हैं। उनसे बताएं जाकर के कि तुम अगर मुर्तद बनते हो और इसी पर तुम्हारी मौत आ जाए तो मौत के वक्त पर तुम तड़पोगे, तुम कोशिश करोगे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की, मगर तुम्हारी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह शायद निकल जाए। उस वक्त तुम तमन्ना करोगे, काश मैं मुसलमान होता। पहला मौका, पहला मौका। दूसरा मौका, जब ये गैर मुस्लिम तमन्ना करेंगे, हसरत करेंगे, काश काश मैं मुसलमान होता। दूसरा मौका कब? जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें जहन्नम के करीब ले जाकर के खड़ा करेंगे, एक धक्का जहन्नम में उतरना है। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अला अन्नारी फ़क़ालू या लैतना, काश। उनको भी पता होगा कि अब वापस नहीं भेजा जाना है। क़यामत के जब इस मंजर पे होंगे, वो इस मौके पर होंगे, उन्हें बिल्कुल इस बात का एहसास होगा कि अब देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, यहां से वापस नहीं जाना है। इसीलिए तमन्ना करते हुए, विश करते हुए कहेंगे, या लैतना नुरद्दू, काश हमें इस दुनिया में वापस भेज दिया जाए। वला नुकज़्ज़िबु बिआयाति रब्बिना, हम अपने परवरदिगार की आयत को नहीं झुटलाएंगे,
ایک ایک بات کو اسلام کی مانیں گے, اس پر چلیں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمان نہیں مومن بن کر زندگی گزاریں گے. مومن مسلمان نہیں. اسلام سب سے نیچا, سب سے نچلا استر ہے ہمارے دین کا. اس سے اوپر والا جو استر ہے وہ ایمان, اس سے اوپر والا جو استر ہے وہ احسان. اسلام سے بندہ مسلم ہوتا ہے, ایمان سے بندہ مومن ہوتا ہے, احسان سے بندہ محسن ہوتا ہے. کسی اور دن انشاءاللہ تعالی اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ اسلام, ایمان, احسان کا معنی کیا. تو یہ بندہ غیر مسلم اس وقت جب اس کو آگ میں جھونکا جا رہا ہوگا تمنا کرے گا, کاش مجھے ایک بار اس دنیا میں بھیج جائے. وہ سورۃ السجدہ پڑھتے ہیں نا ہم ہر جمعہ صبح میں, وَلَوْ تَرَىٰ, کیا ہے وہ, اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, وہاں پہ بولیں گے یا اللہ واپس بھیج دو, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا, واپس بھیج دو یار, نعمل صالحا, ہم نیک کام کریں گے. انا موقنون, we are very confident, پورا یقین کے ساتھ کہتے ہیں عرب کہ ہم نیک کام کریں گے. نو پوائنٹ آف ریٹرن. اللہ عز و جل دوسری جگہ پر بتاتے ہیں ان کو اگر دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے نا, یہ پھر جا کر کے وہی گندے کام کریں گے, وہی گندی حرکتیں کریں گے, نیک کام نہیں کریں گے, غیر مسلم پھر سے غیر مسلم بنے رہیں گے. یہ ان کی ہے ہی ویسی. تو اس حساب سے خیر منانی چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, خیر منانی چاہیے. تیسرا موقع وہی جس کے بارے میں میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, جب غیر مسلمین اور جو گناہ پر مرتے ہیں وہ مسلمان گناہ کر کے توبہ نہیں کی, مر گئے, کلمہ تو پڑھا مگر گناہوں پر مرے ہیں, گناہوں سے معافی نہیں مانگی ہے, ان مسلمانوں کو جب اللہ عز و جل جہنم میں غیر مسلموں کے ساتھ جمع کریں گے, جہنم میں جل رہے ہوں گے, جہنم کی آگ بھگت رہے ہوں گے, جب سزا کاٹ رہے ہوں گے تو آپس میں یہ لوگ باتیں کریں گے. اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات سنوائی ہے. آپس میں یہ لوگ باتیں کریں گے. وہ غیر مسلمین پوچھیں گے الم تکونوا مسلمین, ارے تم لوگ تو مسلمان تھے نا, ما اغنی عنکم اسلامکم, ارے تمہارے اسلام نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کیا مسلمان ہونے کے باوجود جہنم میں. ان کو پتا ہوگا نا, وہ جب جہنم میں ڈھکیلے گئے تھے انہیں یاد ہوگا وہ, ارے ہم نے تو کہا تھا رب سے کہ دنیا میں واپس بھیج دو, یہ مسلمان وہ مسلمان ہمارے ساتھ, یہ مسلمان نہیں, یہاں جہنم میں کیا کر رہے ہیں. جب یہ کانورسیشن, جب یہ بات چیت غیر مسلموں اور مسلموں کے بیچ میں, اہل جہنم اور اہل القبلہ کے بیچ میں جب اللہ عز و جل بات چیت سنیں گے تو اللہ عز و جل حکم دیں گے کہ ان میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو جہنم سے نکال دو. جب ان کو جہنم سے نکالا جا رہا ہوگا تب یہی غیر مسلمین پوچھیں گے کیوں, آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے, ہمارا نمبر کب آئے گا, ہمیں کب نکالا جائے. نہیں, ہمیں اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہم اسلام پر تھے, یہ اور بات ہے ہم نے گناہ کیے تھے مگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھی تھی, اسی وجہ سے ہمیں اللہ عز و جل نے آج اتنی سزا کاٹنے کے بعد جہنم سے نکالا ہے. اس وقت یہ غیر مسلمین پھر سے وش کریں گے, پھر سے تمنا کریں گے یا لیتنا کاش کننا مسلمین, لو کننا مسلمین, کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. یہ ہے توحید کے ثمرات, یہ ہے توحید کے بینیفٹس. اب بھی اگر ہم توحید پر جمنا نہ چاہیں, اب بھی اگر ہم توحید کو گلے سے نہ لگانا چاہیں تو ہم سے برا, ہم سے گیا گزرا اور ہم سے بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں بدقسمتیوں سے بچائے رکھے. اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ توحید پر جمائے رکھے, جب تک اللہ عز و جل ہمیں اس دنیا میں رکھے توحید پر رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبانوں سے لا الہ الا اللہ جاری ہو. ہمیں ایسی موتیں نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. غور سے دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے. ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا. بچپن میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے روایت آتی ہے کہ بچپن میں ان کے باپ آزر نے, جب آزر کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے نا, بچوں کو پتا ہے, آزر بت بنا کرتا تھا. جب یہ بت بناتا تھا تو چھوٹا اپنا بیٹا ابراہیم سے کہتا تھا کہ اٹھو جاؤ یہ لے جا کر کے بت بازار میں بیچاؤ. تو ابراہیم وہ ٹھیلا لے کر کے چلے گئے بازاروں میں بت بیچنے. کیسے بیچتے ہیں دیکھیں, توحید بچپن سے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, بچپن سے اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو حکمت عطا کر رکھی تھی, نیکی سمجھداری عطا کر رکھی. تو جب باپ ان سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ بازار میں لے جانا, یہ بت بیچ آنا, تو یہ لے کر جاتے ہیں, باپ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں, آگے لے کر کے جاتے ہیں, بیچتے ہوئے کہتے ہیں
کون ہے جو یہ بت خریدنا چاہے گا جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ خود کا اپنا کام آتا ہے، تمہارے کیا کام آئے گا؟ کون خریدنا چاہے گا یہ بت؟ یہ بچپن سے، اور جب بڑے ہوتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رآہ کا بات، اس کے تعلق سے ایک غلط فہمی ہے مسلمانوں میں، ایک غلط فہمی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن تارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. پھر چاند کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. پھر سورج کو دیکھا، کہا نہیں. پوری قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وما کان من المشرکین ولم یکن من المشرکین کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ بچپن میں بت جو بیچا ہے تو کیسے بیچا ہے؟ بچپن سے. اور اللہ عز و جل خود کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، جس سے میں نے بھی پڑھ کر سنا ہے، بچپن سے ابراہیم علیہ السلام کو رشد ہدایت عطا کی گئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم یہ نہ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک زمانے میں تارے کو دیکھ کر کے اپنا رب کہا، چاند کو نہیں. وہ اپنے قوم کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، ڈیبیٹ کر رہے تھے. اچھا وہ میری قوم کے لوگوں، تم اس تارے کو تم اپنا رب سمجھتے ہو؟ رک جاؤ ایک منٹ، یہ ہمارا رب ہے. چلا یہ غائب ہو گیا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو تم چاند کو رب مانتے ہو؟ اچھا دیکھتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے چاند بھی یہ غائب ہو گیا، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ پھر صبح اٹھ کر کے پھر بحث کی، تم سورج کو رب مانتے ہو اپنا، سوریہ نمسکار کرتے ہو. ہاں تو یہ دیکھتے ہیں، چلو کب تک رہتا ہے. سورج پھر غائب ہو گیا، شام کو سورج ڈوب گیا. یہ اسی وجہ سے اخیر میں کہا انی بریء مما تشرکون، میں یہ جو تم گندگی کو تم اپنا رب مانتے ہو، اس طریقے سے جو تم شرک کرتے ہو، میں ایسا مشرک نہیں ہوں. انی بریء مما تشرکون، میں سب سے اپنے آپ کی بیزارگی کا اعلان کرتا ہوں. جگہ جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اسی وجہ سے بار بار ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے، ہر سال. تو کوشش کریں کہ جب اس طرح عید الاضحیٰ کے ایام آئیں تو بیٹھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینے کی کوشش کریں اور یہ پتا کریں کہ کیوں اللہ عز و جل نے کہا قد کانت لکم فیہم اسوۃ حسنہ، کیوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ کہا اللہ عز و جل نے. آخری بات، اب ہم جب نیک بننے لگیں گے، اچھے بننے لگیں گے، توحید پر ڈٹے رہنے لگیں گے، آزمائشیں آئیں گی. اللہ عز و جل صرف انہی کو آزماتے ہیں جو اس کے قریب آنا چاہتے ہیں، جو اس کے نیک بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایک گنہگار، مستی خورا، شرارت پسند، مسچف بن کر کرو، اللہ عز و جل آزمائیں گے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائش اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ہوتی ہے؟ الانبیاء، نبیوں کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے. اس کے بعد کہا ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جتنا بندہ نیک ہونے لگے گا اتنی اس کی آزمائش ہوگی. اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے کہا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، 2 نام دیے. ان اللہ اصطفى آدم، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو چن لیا. پھر اس کے بعد وابراہیم نہیں کہا، وآل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چن لیا. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی آزمائش ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی آزمائش ہوئی جب انہیں چھوڑ کر کے بیابان مکہ میں چھوڑ کر کے کعبے کے پاس، جہاں کعبے کی صرف وہ نقشہ رہ گیا تھا، کعبے کا جو فاؤنڈیشن ہوتا ہے صرف وہ رہ گیا تھا، وہاں چھوڑ کر کے چلے گئے تھے اکیلے. سارہ، حاجرہ، ان کی آزمائش ہوتی ہے. ان کے بچوں کی آزمائش ہوتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی آزمائش، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے والی آزمائش. ان کو اس وقت پتا نہیں تھا کہ میں جب ذبح کرنے کے لیے پہنچ جاؤں گا مجھ پر چھری چلنے والی ہوگی تو جنت سے میڈا لایا جائے گا، نہیں پتا تھا ان کو. وہ تو آج معلوم ہوتا ہے ہمیں، ورنہ تو وہ گئے تھے اسی لیے سے کہ چلے میرا باپ مجھ پر چھری چلا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خود کو پتا نہیں تھا کہ میں جب چھری چلانے لگوں گا تو میڈا لایا جائے گا. نہیں، یہ آزمائش ہے. پھر ان کے بچوں کی آزمائش ہے. یعقوب علیہ السلام کی آزمائش دیکھیں، چھوٹا سا بچہ یوسف کیسے ان سے چھین لیا جاتا ہے. پھر یوسف علیہ السلام کی آزمائش دیکھیں، کیسے ان کو بازاروں میں بیچا جاتا ہے، کیسے وہ جا کر جیل میں اتنا سارا عرصہ گزارتے ہیں. جب آپ اچھے بننے لگیں گے آزمائشیں آئیں گی. آزمائشوں سے نہ ڈریں. آزمائشوں کے بعد اللہ عز و جل کی رضامندی ہے. آزمائش آخری بات، جیسے میں نے کہا تھا، اللہ عز و جل کی رضامندی آزمائشوں کے بعد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کسی بندے کو اتنا آزماتے ہیں کہ آخر میں بندہ اس دنیا میں چلتا پھرتا تو ہے مگر اس کے کاندھوں پہ گناہ کا ایک بھی بوجھ نہیں ہوتا. کیا ہم میں سے ہر کوئی تمنا نہیں کرے گا کہ میں اس دنیا میں چلوں پھروں مگر میرے کاندھوں پر، میرے سر پر کوئی بوجھ نہ ہو؟ یہاں جو بیٹھے ہیں میری ایک بھی غلط کاری لکھ نہ رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں کوئی غلط کاری نہیں کروں. تو ہمیں اللہ عز و جل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل یقیناً آزمائشیں طلب نہ کریں، ڈیمانڈ نہ کریں کہ اللہ مجھے بھی آزما. نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے.
اللہ اگر آزماتے ہیں تو صبر، استقلال، پیشنس، پرسیورنس اس کی ضرورت ہے. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ عز و جل ہمیں سچ مچ موحد بنائے رکھے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک مجید. عباد اللہ رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.